متحد ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہو گئی ہے۔ جہاں دیکھو مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسلام کو دشمنوں کی دشمنی کے باوجود کس طرح سے پوری دنیا میں پہنچایا اور پھیلایا، اور کس طرح سے اسلام کی نصرت و مدد کی، اور کس طرح سے اسلام کو غلبہ حاصل کیا، تو ہمارے اندر یہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہمارے اندر ایک جذبہ و ولولہ و امنگ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے پیچھا نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہ کر ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور اپنی عزت و سربلندی کو اسی طرح سے قائم کرنا ہے، اپنے زوال کو عروج سے اسی طرح سے بدلنا ہے جس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنے زوال کو عروج سے تبدیل کیا۔ آئیے اب دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، آپ تنہا، پوری دنیا شرک و کفر میں مبتلا تھی، سارے کے سارے لوگ مشرک تھے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، پوری دنیا میں کوئی توحید پرست نہیں بچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سنے تنہا توحید کی دعوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ چند لوگ تھے، دھیرے دھیرے اسلام کی طرف مائل ہوئے، دھیرے دھیرے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، اور شروع میں اسلام بالکل ناتواں، مسلمان بالکل ناتواں اور کمزور تھے۔ چند لوگ تھے جنہوں نے رحمت کائنات علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور پھر انہیں ایک ایسی بہت بڑی اکثریت کے سامنے اپنے ایمان کی شمع کو فروزہ کرنا، ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنا، جو اکثریت، جو تعداد نہ صرف یہ کہ شرک و کفر میں بڑی پختہ تھی، بلکہ اپنے مخالف عقائد و نظریات رکھنے والوں پر ہر قسم کی تشدد اور سختی کو جائز اور غلط سمجھتے تھے۔ ایک ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا، اور لوگوں کو اس بات کا درس دیا کہ اے کائنات کے بازیوں، اگر تم اللہ کی آواز پر لبیک کہو گے، خدا کے دین کو اپنا لو گے، محمد رسول اللہ نے جو دین تمہیں عطا کیا ہے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو گے، تو یاد رکھو ساری دنیا کی مخالفتیں مل کر تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اصل عقیدہ جو آپ نے لوگوں کے دل میں راسخ کیا وہ یہی عقیدہ تھا کہ اگر آدمی حق بات کو اختیار کر کے اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے تو پوری دنیا کی مخالفت مل کر ایسا عقیدہ اختیار کرنے والے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مومن میں اس طرح فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کے سامنے لاکھ مصیبت آئیں، ان پر لاکھ پریشانیاں پڑیں، لاکھ ستائے جائیں، لیکن وہ اس بات سے ہٹتے نہیں ہیں اور اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس اللہ رب العالمین کے فرشتے جنت کی خوشخبریاں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہ، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ خوشخبریاں عام انسانوں کو نہیں ملتی، یہ خوشخبریاں ملتی ہیں
تو حق کو اختیار کرنے کے بعد استقامت کی راہ اختیار کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ استقامت کہتے کس کو ہیں؟ استقامت کا معنی کیا ہے؟ استقامت کہتے ہیں آدمی کاروباری ہے، کاروبار کر رہا ہے، 10 لاکھ روپے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے، سوچتا ہے 20 لاکھ روپیہ اور مل جائے تو میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ انسان کرائے کے مکان میں رہتا ہے، سوچتا ہے اگر لاکھ روپیہ میرے پاس ہو جائے مکان اپنا ہو جائے گا۔ انسان بائک سے چلتا ہے، سوچتا ہے اگر 2-4 لاکھ روپیہ ہو جائے 4 پہیہ گاڑی لے لوں گا، عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وسائل اپنے پاس موجود نہیں ہے، ذرائع اپنے پاس موجود نہیں ہے، سوچتا ہے اگر بینک سے سود پر قرض لے لوں 10% دینا پڑے گا، 50% کما لوں گا۔ اللہ کے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلا گیا، اس شخص نے استقامت کو اختیار نہیں کیا۔ آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، محنت کر کے کماتا ہے، بڑی مشکل سے اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے پاس آفر آتی ہے، اس کے پاس آفر آتا ہے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ سود کا لے لو، جانتا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہو جائے میرے حالات سدھر جائیں گے۔ آفر آتی ہے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ قرض لے لو، سود کا لے لو، وسائل اپنے پاس نہیں ہے، سود کی طرف آدمی بلا رہا ہے، کھانے کے لیے گھر میں موجود نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے پاؤں کی نوک آگے کر دیتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا۔ استقامت اس کو کہتے ہیں۔ استقامت یہ ہے، اور استقامت کا معنی کیا ہے؟ یہ استقامت کا معنی ہے، اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو ایک مان کر، اللہ کو ایک جان کر اسی پر ڈٹ جاؤ اور ثابت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ صفتوں والا ہے، اللہ طاقتوں والا ہے۔ اور ایک مومن کا، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ لا يذل من هو عليك ولا يعز من عليك، اللہ جس کا دوست ہو جائے کائنات کی کوئی طاقت سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ جس کا دشمن ہو جائے کائنات کی کوئی طاقت سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پر اس طرح کا اعتماد رکھے کہ بیدک الخیر، ساری کائنات کی بھلائیوں کا مالک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو دل ملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت سے ہمکنار کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کی بھلائیوں کا مالک اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ اس طرح کا رہے گا، اگر ہمارا ایمان اس طرح کا رہے گا، تو ساری دنیا کی مخالفتیں مل جائیں، روس، امریکہ اور چین اور جاپان کی طاقتیں اکٹھی ہو جائے، پورے کافر اور پورے مشرک ایک ہو جائے، تو اگر ہم کو مٹانا چاہیں، اگر ہمیں اس دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہیں، تو ہمارا بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، صحابہ کرام کا ایمان کس طرح کا تھا، انہوں نے اسلام کو کس طرح سے قبول کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اللہ سمجھا ہے کہ ہم جس کے سامنے مسجد میں جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بس وہ اللہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ نفع تو بینک دیتا ہے، نقصان حکومت کی طرف سے آتا ہے، اللہ کہاں گیا؟ ہمیں پتہ نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کون ہے؟ ہم نے سمجھا ہے کہ ہم مسجد میں جا کے جس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بس وہ اللہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ صفتوں والا ہے، اللہ طاقتوں والا ہے، اللہ وہ ہمارے بھائیوں والا نہیں کہ رب کے پلے میں توحید کے سوا رکھا ہے کیا ہے، وہ اللہ نہیں کہ جو پکڑے خدا تو چھڑا لے محمد، اور جو پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، ظالموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اللہ وہ ہے رات کی تاریکی میں
کرڑ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اور اللہ وہ ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، لوگ سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں، اللہ وہ ہے جو انہیں منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، جس میں سے ایک قطرہ نکلتا ہے، اللہ وہ ہے جو انہیں خوبصورت شکل بنا دیتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے کہ آدمی بیج کو مٹی میں ملا کے مٹی کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو اسے پودے کی شکل عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، متعلقوں پر قرآن کی بارش برسا کر انہیں زندہ فرما دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اور اللہ وہ ہے وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اس یونس کو جس کے گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، ساری تعداد ساری قوم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو انہیں بیماری سے اس طرح شفا دیتا ہے گویا بیماری لگی ہی نہیں، اور انہیں جتنا مال چھینا گیا تھا اس کا دوگنا عطا کرتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اور اللہ وہ ہے کہ قوم سے ناراض ہو کر بھاگنے والے یونس کو، ایوب کا واقعہ تھا، ایوب علیہ السلام قوم سے ناراض ہونے والے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر مچھلی کو ان کے لیے کشتی بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اور اللہ وہ ہے کہ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ اور إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، مدینہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اللہ وہ ہے جو مسلمانوں کو اذ یغشیکم النعاس امرۃ منہ ینزل علیکم من السماء ماء، ان کو اونگ دلا کر مسلمانوں کو اونگ دلا کر دشمن مقابلے کے لیے سامنے کھڑا ہے، ہتھیار لیے کھڑا ہے، تلوار لیے کھڑا ہے، لڑائی کے لیے تیار ہے، اللہ وہ ہے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دیتا ہے اور جبریل کی قیادت میں آسمان سے فرشتے ارسال فرما دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کون ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، بس وہ اللہ ہے۔ مسلمانوں اللہ وہ ہے جس سے ہم جو بھی دعا کریں وہ دعا اللہ وہ قبول کرے گا۔ ہماری اوپر بڑی سے بڑی مصیبت آئے، بڑی سے بڑی پریشانی آئی، اگر اللہ رب العالمین پر ہمارا کامل یقین ہے، کامل اعتماد ہے، اور ہم اللہ رب العالمین پر پختہ یقین و اعتماد رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اور بڑی سے بڑی مصیبت آئے اگر ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اس پر صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کبھی بھی ہمارے صبر کو اور ہماری استقامت کو رائیگاں نہیں کرے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کس طرح سے مصیبت آئی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں کس طرح سے استقامت کو اختیار کیا۔ آپ دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، جوان بیٹا سامنے موجود، شوہر بھی سامنے موجود، اسلام قبول کرنے کی جرم میں اسلام قبول کرنے کی سزا انہیں اس طرح دی جا رہی ہے، تینوں کو مادر ذات ننگا کر دیا گیا، بالکل برہنہ کر دیا گیا، ماں بھی موجود، جوان بیٹا بھی موجود، شوہر بھی موجود، پورے معاشرے کے سامنے انہیں ننگا کیا گیا۔ ننگا کرنے کے بعد انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پتھریلے اور ریتیلے گرم ریتوں پر انہیں گھسیٹا گیا، اور اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ننگا کرنے کے بعد انہیں ان کے دونوں پیر کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک کا مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف کر دیا گیا، اور ابو جہل نیزہ لیے ہوا آیا اور کہا سمیہ جانتی ہے تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے گستاخ تم میرے انجام کی فکر مت کر، تو اپنے انجام کے بارے میں سوچ کہ اس کے بدلے میں تیرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ میں تو اپنے نبی کے کہنے پہ جنت دیکھ رہی ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات تھی، 1 دن پہلے کی بات تھی، نبی نے دیکھا تھا کہ آل یاسر کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا صبر آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، باقی تو سارے لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تم سارے لوگ اکٹھے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اپنے نبی کے کہنے پر جنت کو دیکھ رہی ہوں، مجھے کیا میرے انجام کو ڈراتا ہے، اپنے انجام کی فکر۔ اللہ ابو جہل غصے میں آیا، نیزہ لے کے پہنچا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ میں مارا، چیخ نکلی، گردن لگ گئی، پھر نیزہ مارا اور جس میں دونوں اونٹوں غلاموں کو حکم دیا کہ دونوں اونٹوں کو کھینچو، دونوں اونٹ کھینچتے چلے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سنانو
لیکن زبان پر اگر کوئی کلمہ تھا، زبان پر اگر کوئی لفظ تھا تو یہ لفظ تھا کہ اے اللہ اپنی حکم حفاظت کرنا، اے اللہ تو اپنے دین پر قائم رکھنا، اے اللہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، اے اللہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو تیری ناراضگی کا سبب بن جائے۔ احد کا لفظ تھا۔ مسلمانوں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکلیف کے ساتھ مارا، اتنے درد کے ساتھ مارا، لیکن چہرے سے مسکراہٹ نہیں چیز لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سمیہ مسکرا رہی ہیں، انہیں کیا پتا دنیا سے انسان کی روح نہیں پرواز کرتی ہے، آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا، کہتے ہیں غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، وہاں تمہارا جی جس چیز کو کھانے کو چاہے گا وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ سارے کے سارے ضیافت، یہ ساری کی ساری مہمان نوازی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی۔ اب سوچئے جس آدمی کو دنیا ہی میں خوشخبری مل جائے کہ تم اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہو، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے، اس کی خوشی کا کیا کہنا۔ کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کا مہمان بننے جاتا ہے، ہمارے خوشی کے پورا نہیں سماتا، ارے آج میں تو ایکسپیکٹر سے مل کے آیا ہوں، ارے آج تو میں کلیکٹر سے مل کے آیا ہوں، آج میں وزیر اعظم سے مل کے آیا ہوں، خوشی سے پورا نہیں سماتا۔ اور جس وقت کو یہ خوشخبری مل جائے کہ تم اللہ سے ملنے جا رہے ہو، اللہ تمہارا مہمان ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تو پھر اور کیا ہوگی۔ مسلمانوں، اور یہ خوشخبریاں عام انسان کو نہیں ملتی، یہ خوشخبریاں ملتی ہیں تو ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرنے والے بندوں کو ملتی ہیں۔ دیکھیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ لٹکا دیے گئے، میخیں گاڑنے کے لیے جلاد تیار ہو گئے، نیزہ کی نوک سینے پہ رکھ دی گئی اور کہا گیا خبیب اگر آپ بھی جان بچانا چاہتے ہو تو بچا لو۔ کہا کیسے بچا لوں؟ کہا کیسے بچا لوں؟ کہا صرف ایک بار کفر نہیں، شرک نہیں، صرف اتنا کہہ دو کہ جہاں میں کھڑا ہوں کاش میری جگہ محمد کھڑا ہوتا، یہ جملہ کہتے تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ان کا جملہ کہا اگر 100 جان ہو تو محمد رسول اللہ پہ قربان کر دوں، ایک جان کو بچانے کو کہتے ہو؟ میں تو یہ چاہتا ہوں میری گردن کٹ جائے، میری روح نکل جائے، مجھے جان سے مار دیا جائے، لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چھوئے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا، ہمارے معاشرے کا کوئی مسلمان ہوتا، سوچتا ہے چھوٹا سا جملہ کہنا ہے، کہیں شرک کا جملہ تو نہیں کہہ دوں، کاش میری جگہ محمد کھڑا ہوتا، کہہ دیتا۔ لیکن ان کا ایمان، ان کا عقیدہ اللہ رب العالمین پر اس طرح کا تھا کہ اس دنیا میں ہمیں جس طرح سے بھی ستا دیا جائے، ہم پر جتنے بھی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، اور ان مشرکین کا، ان کفار کا اللہ رب العالمین دردناک عذاب میں انہیں مبتلا کرے گا۔ اور دیکھیے ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، غزوہ خندق میں 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، انہیں میں سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے انہیں اپنے معاشرے سے بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، بیوی کو دن سے الگ کروا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابی پریشان ہیں، دن رات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کیا کروں۔ اسی ناراضگی کے درمیان کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں اور اس وقت مسلمان کم تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی ریاست مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ ایک بادشاہ ان کے پاس پیغام بھیجتا ہے، روم کا بادشاہ ان کے پاس پیغام بھیجتا ہے، کہتا ہے اے آدمی، اے فلاں شخص، مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست کے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ آج امیر سلطنت میں میرے پاس چلا، میں تجھے سلطنت کا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی بیٹی سے تیری شادی کرا دوں گا۔ صحابی اب تک ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے، جب یہ جملہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، میں اتنا گیا گزرا تو نہیں کہ محمد رسول اللہ کی دنیا کی مال کی محبت میں محمد رسول اللہ کی محبت کو قربان کر دوں۔ یہ کیا ہے؟ اگر پوری کائنات کی دولت میرے قدموں کے نیچے بچھا دی جائے تب بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی اور کی طرف بیٹھ کے دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔
استقامت کہتے ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، ساری دنیا کے لوگ مل کر، سارے کفار مل کر مسلمانوں کو نست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں، اپنے اسلام پر ثابت قدم رہیں، جو بھی پریشانیاں آئیں ہم اس پر صبر کریں اور اس کا مقابلہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں پھر سے وہی کامیابی، وہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ غلبہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ دولت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ان ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر ہمارا اللہ پر اعتماد ہو جائے اسی طرح کا جس طرح کا صحابہ کرام کا اعتماد تھا، جس طرح سے تابع تابعین کا اعتماد تھا، تو اللہ رب العالمین ہمارے قدم کو جما دے گا اور پھر سے اسی طرح سے جس طرح صحابہ کرام جس طرف نظر ڈالتے تھے وہ زمین ان کی قدم چومنے کے لیے بےقرار نظر آتی تھی۔ آج بھی زمین ہماری قدم چومے گی۔ آج بھی ہم جہاں قدم رکھیں گے ہمارے فتح و کامرانی عطا ہوگی۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کی راہ میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبت آئیں ہم اس پر صبر کریں۔ اسے کسی میں میں یہ بات بھی پیش کر دوں کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اس کے اوپر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، کشم کشی کی حالات آتے ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ مثلا یہ مرکز الہدیٰ تعلیمی اور خیری یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اس پر بھی پریشانیاں آئیں گی، بہت ساری مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی اعتراض کرے گا، کوئی خوشی کا اظہار کرے گا، کوئی آپ کا ساتھ دے گا، کوئی آپ سے دشمنی کرے گا۔ ان سارے مسائل کو جھیل کر، ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے آپ کو استقامت کے ساتھ اور اس پر ڈٹ کر آگے بڑھنا ہوگا، اور ہم سب کو اور آپ سب کو اور پورے ملت اسلامیہ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا، تب یہ ترقی کی منزل طے کرے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد استقامت کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ مرکز الہدیٰ التعلیمی اور خیری کو اللہ رب العالمین دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کی راہ میں جو بھی پریشانیاں اور رکاوٹ آئیں رب العالمین تو ان کے ذمہ داران کو اس پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہوں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو مقروض ہو تو ان کے قرض کی ادائیگی کا سبیل پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں قائم رکھ، زندہ رکھے، اسلام ایمان پر قائم رکھے۔ الہی روح میں رزق کی میری جان دے، اس کے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نساء کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.